لیے سامنے رکھوں گا. جو نگر ہے، نگر آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر اور کس طرح سے ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں. آج 27 اگست سے 2022 ہفتے کا دن ہے. میں نے حال ہی میں ایک وی لاگ دیکھا. یہ وی لاگ کیا تھا جوتی ملہوترا ہے، انڈیا کے ایک فیمس جرنلسٹ ہیں اور پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں، اور شی از ایفیلیٹڈ ود دی پرنٹ آن لائن ایک نیوز پیپر ہے. اور اس میں بیسکلی انہوں نے کہا از دی پاکستان دی بیڈ بوائے آف ساؤتھ ایشیا، اور آگے جا کے پھر انہوں نے یہ بھی بات کی پاکستان ملٹریز ڈبل گیمز ان ساؤتھ ایشیا. تو اب میں نے سوچا اس کا ایک جواب ضرور بنتا ہے، تو ایک جواب دیا جائے. سب سے پہلے اس نے بات کی ہے کہ پاکستان کے پراکسیز کی بات کی ہے، اور شی واز ریفرنگ ٹو ممبئی اٹیکس 26/11. اور ابھی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ساری دنیا اس نتیجے میں پہنچی تھی کہ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن جو 2008 میں ہوا، اور یہ انسائڈ جاب تھا جس میں جو ایکٹیویٹی ہوئی 2008 میں. ایلیس ڈیوڈسن ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی بیٹریل آف انڈیا، اور اس کتاب کے 900 صفحے ہیں. اور اس میں بیسکلی کتاب کے ہیڈنگ ہی میں اس نے لکھا ہے ریوزٹنگ ایویڈنس آف 26/11. اور اس میں ڈیوڈسن ہیز ریز سیورل سالڈ کوشچنس، اور جس میں انہوں نے آج تک کسی انڈینز نے ان کے کوشچنس کا جواب نہیں دیا، اور ان کی کنکلوژنس بھی یہی تھی کہ یہ انسائڈ جاب ہے، اور یہ بیسکلی جو الٹیمیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ واز ٹو ملائن پاکستان، اور پاکستان کو پریزنٹ کرنا اے کنٹری اسپانسرنگ ٹیررزم، اس ساری گیم وہ تھی. اور سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جمل قصاب کے بارے میں، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک ڈومیسائل تھا. وہ ڈومیسائل واز ایشوڈ ٹو ہم بائی اے ریونیو آفیسر لکھپال تھے، اور وہ تحصیل بیدونا ہے، ڈسٹرکٹ اوریا ان اتر پردیش میں، وہاں پہ اس کا ڈومیسائل تھا. تو یہ چیزیں ساری اگر آپ دیکھیں تو ملتی ہیں، اور جا کے یہی لنک اسٹیبلش ہوتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. جس طرح پلوامہ واز اے فالس فلیگ آپریشن جو اڑی میں ہوا، پٹھان کوٹ میں ہوا، اور پاس میں چھتیس سنگھ پورہ میں جو کچھ ہوا، یہ سارے اس طرح کے گیمز ہیں، یا ان کے سو کال سرجیکل سٹرائکس بھی اسی لنکس میں ہم کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ وہ بات کرتی ہے دی آف ہائی جیکنگ آف انڈین ایئر کرافٹ جو تھی IC-814، جو کھٹمنڈو سے لے کے واز ہائی جیکڈ اینڈ واز براٹ ٹو کندہار. اور اس میں کہتی ہے کہ یہ بھی پاکستانی پراکسیز تھے، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر پراکسیز تھی تو آپ اسٹیبلش کرتے کہ کس کے کہنے پہ دی پلین واز ہائی جیکڈ اور سارا کچھ تھا. میر ایلیگیشن لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. سیکنڈ ان کی کنسنٹریشن ہے آن ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان میں وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ بڑے اٹراسٹیز ہوئی ہیں، وہاں پہ میسیکر ہوا، اور اس میں پاکستان آرمی انوالو تھی. اور یہ بیسکلی ایگزیجریٹڈ سٹوریز ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں جسٹ ٹو ملائن. اور ایک میں دیر از اے بک بلڈ اینڈ ٹیئرس قطب الدین عزیز نے لکھی ہے، اور اس نے آئی وٹنس اکاؤنٹ لکھا ہے، اور ان کے بقول he has exposed the atrocities committed by Indian Army as and مکتی باہنیز جو وہاں پہ انہوں نے کیا، دوسرے نان بنگالیز وہاں پہ تھے. پھر شرمیلا بوس کی بک ہے ڈیڈ ریکننگ، اور انہوں نے بھی تمام یہ فگرس ہیں شی ہیز ریجیکٹڈ کہ یہ کوئی اتنی میسیکر جو لوگ کہتے ہیں 3 ملین ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC کو، اینڈ شی سیڈ کہ جائنٹک قسم کے ریومرز ہیں، اور اس میں کوئی سچائی ہے ہی نہیں ہے. سو بٹ ادر شی ایکیوزڈ بنگالیز فار ایٹراسٹیز اگینسٹ نان بنگالیز جو اردو اسپیکنگ تھے یا بہاریز تھی. دین دیر از اندر بک ریٹن بائی زین العابدین را اینڈ بنگلہ دیش. اس میں بھی اس نے سٹوریز آف انڈین کی جو آرمی کی جو وہاں پہ لوٹ اور پلنڈر انہوں نے کیا اس کے بارے میں لکھا ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں
انڈین آرمی جاتے ہوئے سیلنگ فینس بھی اتار گئی تھی اور کوکنگ یوٹینسل تک کی بھی چیز وہاں سے لوکلس کو اٹھا کے لے کے گئے. سو دیٹ واز دی پروفیشنلزم. اور اگر آپ کو یاد ہوگا مودی پرائم منسٹر آف انڈیا وزٹڈ بنگلہ دیش سم ایئرز بیک اگو, اور وہاں پہ وائل ایڈریسنگ اے گیدرنگ انہوں نے کہا کہ جی ہی پراؤڈلی کلیم کہ بینگ اے ممبر آف جانا سنگھ اینڈ ہی سیٹ کہ ہی فوٹ along with مکتی باہینیز. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف بنگلہ دیش واز دی ڈیزائر آف ایوری انڈینس, سو دیئر فور انڈین آرمی فوٹ along with مکتی باہینیز. تو یہ اگر ہم ڈیٹیلز میں آئے تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. تو کسی وقت ہم اس پہ ایک الگ ویلاگ کریں گے کہ ایسٹ پاکستان میں یہ ایسٹ وائل ایسٹ پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس میں ہوا کیا تھا. سیکنڈ, شی ٹاکس آف دی ڈبل گیم آف پاکستان آرمی. سو لیٹس سی کہ انڈین ڈبل گیمز کیا ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کوئی بارڈر شیئر نہیں کرتا ہے ود افغانستان, لیکن ان کو پتہ تھا کہ افغانستان پاکستان کے شروع سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو رائٹ فرام 47 انہوں نے وہاں پہ اپنا انگریس کر لیا تھا, اور وہاں سے پھر انہوں نے چیزیں وہاں پہ ڈیورن لائن اینڈ سو ایشوز چلاتے رہے, اینڈ سبسیکوینٹلی دی کنٹری آپ کو پتہ ہے دین ٹیررزم کے لیے وہ یوز کرتے رہے ہیں. ایک بک ہے مائی اینیمیز اینیمی, میرے دشمن کا دشمن, اویناش پلیوال نے یہ بک لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ انڈین ایئر فورس ٹک ایکٹیو پارٹ ان دی بیٹل وچ واز فوٹ فار دی کنٹرول آف جلال آباد. اس میں انڈین ایئر فورس ٹک پارٹ ایکٹیولی, اور کسی وقت میں جو ہے جلال آباد کو کہتے تھے کہ یہ ایک انڈین سٹی ہے, اتنا انفلوئنس تھا. سو دیٹس وائی جلال آباد ہمارے کے پی کے سامنے اور بلوچستان کے سامنے کندھار اسپین بولتا, بیسکلی دے ور بیس آف آپریشن اگینسٹ پاکستان. ایک اور کتاب ہے را اے ہسٹری آف انڈین کوورٹ آپریشن, یہ یتیش یادیو نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ را ہیڈ ریکروٹڈ 3 افغان وار لارڈس انکلوڈنگ احمد شاہ مسعود ڈیورنگ دی انویژن آف سوویت انویژن آف افغانستان. سو امیجن. اور جس پہ ایک سٹوری چھپی تھی دی نیوز میں چھپی تھی جس میں یہ ڈیٹیلز دیے. 2 بندوں کے انہوں نے نام نہیں لیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے تو اس لیے وہ نام ان کا مناسب نہیں ہے. پھر دیکھیں ڈبل گیم کیا تھی. جب طالبان آفٹر امریکن ایگزٹ فرام افغانستان, جب طالبان کی گینز بڑھ رہی تھی اینڈ دے ور ان اے بلٹس کریک موو, دے ور ہیڈنگ ٹوارڈس کابل, تو انڈین فارن منسٹر جے شنکر جو تھے اینڈ ہی واز ریکویسٹنگ اینڈ رادر اینڈ دین سکسیڈیڈ ان میٹنگ دی طالبان لیڈر ایٹ دوحہ کپل آف ٹائمس. اچھا, ایک طرف سے وہ مل رہے تھے ود طالبان, اور ایک دوسری طرف سے ان کے 730 کارگو پلینز ویپنز اور ایمونیشن ڈیلیور کر رہے تھے ٹو نادرن الائز اور دوسرے وار لارڈس کو, پنشیر میں, مزار شریف میں اور باقی کابل میں. سو یہ تو ڈبل گیم تو یہ ادھر کر رہے تھے سارے اپنے مقصد کے لیے. اور جب دیکھا کہ سچویشن ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے دین دے ریکویسٹڈ ایران, پھر رشیا کے پاس بھی گئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو بھی اس گیم میں ان کیا جائے. سو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کبھی بات چیت جا کے کشمیری مجاہدین سے نہیں کی, نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو سٹرگل کر رہے ہیں وہاں بھی انہوں نے نہیں کی, لیکن یہاں پہ اپنے مقصد کے لیے ڈبل گیم کر رہے تھے. ایک طرف سے بات چیت کر رہے تھے, دوسری طرف سے اینٹی طالبان گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے. سو دے آر ڈوئنگ اٹ فار دس, جس طرح ناردرن الائنس کو یہ سپورٹ کرتے رہے. اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی ناردرن الائنس کو پنشیر میں سارے سپورٹ تھا, تاجکستان میں ہاسپٹل تھا, تو سارا کچھ یہ چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھیں. پھر انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ایک ایم کے نارائنن, انہوں نے کہا کہ انڈین سائلنٹلی فنل ان نون اماؤنٹ آف کیش ٹو اینٹی پاکستان افغان گروپس. تو کس طریقے سے یہ کہانیاں وہاں پہ یہ ان کی انٹرفیرنس تھی. دین وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی پراکسیز تو
اب ہم انڈین پراکسیز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انڈین پراکسیز ہے، میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے انڈین پراکسیز ان پاکستان، اس میں نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے، دوز انٹرسٹڈ وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا ہرش پنتھ ہے، ایک انڈین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی انڈیاز افغان ماڈل۔ ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1970s میں اندرا گاندھی نے ڈیسائیڈ کیا تھا ٹو سپورٹ بلوچ انسرجنٹس اگینسٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان، سو شروع سے یہ لگے ہوئے تھے۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ 9/11 سے پہلے جب طالبان 96 سے 2001 تک وہاں پہ تھے، تو وہاں پہ یہ ان کا کوئی وہاں انفلوئنس پریزنس نہیں تھی۔ دی مومنٹ 9/11 ہوا، اس کے بعد یہ افغانستان میں داخل ہوئے، اور نیکسٹ 2 decades 20 years جب اشرف جو کرزئی واز دی پرائم پریزیڈنٹ اینڈ دی اشرف غنی which basically they were controlling افغانستان، این ڈی ایس کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، این ڈی ایس واز ان کے ایک سیکشن بنی ہوئی تھی، اور را بیسکلی رن کر رہی تھی افیئرس کو تھرو اٹس کونسلیٹ ایٹ مزار شریف، جلال آباد، ہرات اور قندھار میں، ایون زاہدان ایران والے کو بھی یوز کر رہے تھے اگینسٹ پاکستان۔ سو اگر آپ کو یاد ہو تو چک ہیگل از آن ریکارڈ دی فارمر سیکرٹری ڈیفینس آف یونائٹڈ اسٹیٹس، India is using Afghanistan as a second front against Pakistan and using Afghan soil for their terrorist activities against Pakistan۔ یہ تو انہوں نے ریکارڈ پہ کہا۔ تو اس طریقے سے یہ وہاں پہ چیزیں کر رہے تھے۔ افغانستان کے اندر 66 there were terrorist training camps، 66، اور وہاں سے یہ لوگ تیار کرتے تھے، پھر تھرو جس طرح میں نے بتایا جلال آباد، قندھار، سپن بولدک ان ادر ایریاز، وہاں سے لا کے ان کو ٹرین کرتے تھے، فنڈ کرتے تھے اور ویپنز دیتے تھے، اور اس کے بعد لانچ کرتے تھے اگینسٹ پاکستان فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز۔ جو بلوچستان میں جتنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئے، بم بلاسٹ ہوئے انکلوڈنگ کراچی، اٹ واز را سینڈ، اس میں شامل تھی، اور ہمارے پاس ثبوت ہے کلبھوشن کی یادو کی جو ہوا اسکاٹ ان بلوچستان۔ پھر افغانستان میں انہوں نے کیا کیا، پراکسیز کو جتنے وہاں پہ ان کے پراکسیز تھے، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تھے، دوسرے جماعت احرار والے تھے، اور بین آؤٹ فٹ تھے بلوچستان کے، ان سب کا ایک کنسورشیم بنایا۔ $1 million واز اسپینڈ فار ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اگینسٹ پاکستان۔ سو پراکسیز تو ان کی تھی، پاکستان کے خلاف وہ ان کو یوز کر رہے تھے۔ دین وہ بات کرتی ہے اینڈ میں ایک شی انٹرویوڈ، جب وہ افغانستان گئی جوتی ملہوترا، وہاں پہ پرابلی شی انٹرویوڈ کرزئی، اور پھر یہ ایک پروفیسر ہیں وہ کابل یونیورسٹی کے پروفیسر فیض، ان سے بات چیت کی، اور پھر وہ کوٹ کرتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی، اور وہ کہ جی پاکستان ایران نے افغانستان میں کافی انٹرفیرنس کی ہے، اور یہاں پہ تمام جو مسائل کا وہ کہتا ہے اسپیشلی ان دو کی وجہ سے ہوا، دین امریکہ ہے، لیکن اس نے کبھی انڈیا کا ذکر نہیں کیا۔ مطلب انڈیا نے جو کچھ کا افغانستان میں جو آج جس صورتحال میں یہ پہنچے ہیں، اگر یہ انڈیا کا اس میں بڑا رول ہے، کیونکہ اسپیشلی ناردرن الائنس کو رائٹ فرام 79 کی انویژن کے بعد سے یہ تو ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور اگینسٹ طالبان اور مجاہدین کے خلاف یہ سپورٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی طالبان کے خلاف یہ کرتے رہے ہیں۔ باقی جو دھماکے ایون جو اسلامک اسٹیٹ ہیں، دیر از اے اسٹرانگ ایویڈنس کی جو افغانستان میں لانے والے بھی یہ ہیں ٹو کاؤنٹر طالبان۔ تو پروفیسر صاحب نے انڈیا کا نام نہیں لیا، وہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ پروفیسر صاحب از گیٹنگ اے ڈگری فرام روہتک یونیورسٹی، جو ہے پرابلی ان ہریانہ میں ہیں، وہاں سے وہ ڈگری لے رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے وہ انڈیا کے لیے ان کے اچھے الفاظ میں وہ بات کر رہے تھے۔ جسٹ ٹو کنکلوڈ، بات یہ ہے کہ انڈین جرنلسٹ ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جو جرنلسٹ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بائس نہ ہو، وہ کیونکہ ان کی کمنٹری یا ان کے کمنٹس فیئر ہو، بٹ انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ دے آر بائسڈ، اور پاکستان کو دے ول پریزنٹ اور دے ول ٹرائی ٹو ٹارنش اور یا ملائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے جوتی کی بھی کوشش تھی کہ ایسا کیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انڈیا کا اس سے زیادہ ڈسٹرکٹیو رول رہا ہے فار دی پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا۔
ولاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.